خان کی زندگی میں گھروں کے سکون کے لیے بہت ہی اہم کردار عورت کا ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلا کردار پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب عورت یہ ٹھان لے کہ میں نے اپنے خامد کو خوش کرنا ہے، میرا خامد مجھ پہ راضی ہو جائے، اگر اس کی نظر اٹھے میری طرف دیکھے تو اس کو خوشی محسوس ہو، اگر وہ افراد پہ بیٹھے اس کا ذہن اس کی سوچ میری طرف آئے اٹھے تو اس کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھے کہ اللہ نے مجھے المرأۃ الصالح جو ہے وہ عطا کی ہے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے عورت کی کہ وہ جو کر سکتی ہے کرے، اپنے خامد کو خوش کر دے۔ زمین پر اس کا خامد اس پر خوش اور راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس پر خوش اور راضی ہو جائیں گے، اور حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جہاں سے تیرا دل کرتا ہے وہاں سے داخل ہو جا، تیرے لیے کوئی خاص دروازہ نہیں ہے۔ دوسرا بڑا وصف اور بڑی خوبی اس عورت کے اندر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس دنیا کا بہترین خزانہ، بہترین متاع، بہترین سامان اس دنیا کا جو مرأۃ الصالح وہ یہ ہے، اذا امرها اطاعته، جب اس کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اطاعت گزار عورت ہو۔ اللہ کے ہاں اطاعت گزار عورت بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور اگر عورت نافرمان ہے، اگر عورت خامد کی باتوں کو سمجھتی نہیں ہے تو اس گھر کی تباہی کے لیے، سکون کی بربادی کے لیے یہی اس کا کردار کافی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں کا قوام، سہارا بنایا ہے، اور اپنے محسن کی قدر کرنا یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے اس چیز کو ذکر کیا، فرمایا تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو مردوں کو فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا، کیونکہ وہ تمہارے اوپر خرچ کرتے ہیں، تمہارے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس مرد کے اوپر لگا دی گئی ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو اپنے سر کا تاج سمجھ۔ عورت کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھے کہ میرا خامد میرے سر کا تاج ہے، میرا سردار ہے، میں نے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ خاندان، وہ افراد، وہ معاشرہ، وہ جماعت، وہ نظم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لن یفلح قوم، کبھی ان کے پاس سکون نہیں آ سکتا، کسی کام میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ ولوا امرهم امرأة، جنہوں نے اپنے معاملے عورتوں کے سپرد کر دیے ہیں، جہاں سرداریاں عورت طے کر رہی ہوں، حکم عورتیں چلا رہی ہوں، مردوں کو حکمران نہیں سمجھتی، سردار نہیں سمجھتی۔ مردوں کا معاملہ کیا ہے؟ مشورے کے ساتھ بات کریں، لیکن جذبہ عورت کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے خامد کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی فرما برداری سکھلائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے اے عورتوں کسی کا خامد کسی کو آواز دے اور وہ عورت تنور کے اوپر ہو، یعنی
اندیشہ ہے کہ ابھی میں جاؤں گی تو پیچھے سے روٹی جل جائے گی، روٹی پکانے میں ٹائم کتنا ہے، چلے میں تھوڑا سا مؤخر کر لیتی ہوں، روٹی تیار کر کے میں خامد کی بات سن لوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْتَأْتِيهِ أَوَّلَ التَّنُّورِ، اس عورت کو چاہیے روٹی جلتی ہے تو جل جائے، اپنے خامد کی بات سننے میں دیر جو ہے وہ ذرا نہ کرے۔ یہ جذبہ اطاعت کا۔ اور دوسری روایت مسند احمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علی قطب، اگرچہ کہ یہ عورت اپنی سواری کے اوپر سوار ہو چکی ہے، عزم کر چکی ہے میں نے کہیں جانا ہے، خامد نے کہہ دیا میری بات سن، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنی سواری سے اتر کے اپنے خامد کی بات سنے۔ یہ جذبہ عورت کے اندر پیدا ہو تو گھروں میں سکون آتا ہے، پھر گھر نہیں اجڑتے۔ اور جب منہ پر کہہ رہی ہو، کہتی جا تیرا کام تو کہنا ہے، مجھے بولنے کے سوا کچھ آتا بھی ہے، پھر ہم گھروں میں سکون ڈھونڈے تو گھروں میں سکون نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو اطاعت کا سبق سکھلایا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو یہ سبق سکھانا ہے کہ جس کے حرم میں آپ جا رہی ہیں، جو آپ کے سر کا تاج بن رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ تیسرا بڑا کام عورت کے ذمہ جو ہے کہ اس کو چاہیے اپنے خامد کی خدمت کرے، خدمت گزار ہونی چاہیے۔ اگر عورت خدمت گزار نہیں ہے تو یہ بھی گھر میں کبھی سکون پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ماجی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم میں سے کوئی مخفی ہے ان کے حالات سے؟ اپنے خامد اور بچوں کی خدمت میں جنت کی سردار ہے، لیکن پانی لینے کے لیے جا رہی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خامد اور بچوں کی خدمت میں اتنا تھک گئی، صحیح البخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے تعاون کے لیے، غلام مانگنے کے لیے، خادم مانگنے کے لیے آ گئی، اپنے خامد کو یہ نہیں کہا میرے سے تیرا کام نہیں ہوتا۔ آج یہ ابھی پچھلے دنوں میں یہ خباثت ہم نے دیکھی ہے کہ آزادی کے نام پر عورتوں کو ورگلایا جاتا ہے کہ خدمت نہیں، تیرا کام نہیں ہوتا، میں اپنا کام کر لوں یہی کافی ہے۔ یہ گندے اور ناسور نعرے اسلام کے مخالف دیے گئے ہیں، اور آپ میں سے کوئی آدمی اس بات کا اختلاف میرے سے نہیں کرے گا کہ جن لوگوں نے یہ نعرے اور دعوے دیے، آج میں دیکھتا ہوں جب ہم سفر کرتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ شوقیہ ہیں، ان میں سے اکثر مجبور ہو کر جو ہے ان کاموں پر لگی ہیں، لیکن کیا وہاں خدمت کے لیے جھکنا نہیں پڑتا؟ وہاں بار بار جی جی نہیں کرنا پڑتا؟ جو اپنے گھر میں اپنے خامد اور بھائی باپ بیٹے کو جی نہیں کرتی، پھر میرا رب اس پہ یہی عذاب مسلط کرتا ہے کہ اس کو ہر ایرے غیرے کے سامنے جی جی کرنا پڑتا ہے۔ میری آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ وہ باعزت طریقے کے ساتھ کیوں کھانا کھا رہی ہیں؟ باعزت طریقے کے ساتھ چار دیواری میں کیوں محفوظ ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کے اس جذبے کو سمجھا ہے کہ خامد کی خدمت کرنا میرا حق ہے اور گھر کا حسن ہے۔ اور جس نے کہا کہ اپنا کام خود کر لو، آج وہ اپنا کیا، اپنوں کا کیا، غیروں کے نخرے اٹھاتی پھرتی ہے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اس سوچ اور فکر کو تبدیل کر کے اسلام کے مطابق لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سر کا تاج دیا ہے، سردار دیا ہے، قوام دیا ہے، اس کی عزت، اس کا خیال، اس کی قدر، اس کی خدمت کرنا، یہ ہر ماں باپ بہن بیٹی کا اللہ نے حق رکھا ہوا ہے۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے ہی مال و دولت کے ساتھ نوازا ہوا تھا۔
لیکن ایک وقت ان کے اوپر ایسا آیا کہ گھر پہ فاقے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر یہ تعاون کیا کرتی اور باغ کے اندر جا کر کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی کیا کرتی، ان کو بیچ کر گھر کا جو ہے نظام چلایا کرتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے ساتھ خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اسماء بنت ابی بکر، جب اس دنیا کی دو عظیم ترین ہستیوں کی بیٹیاں اپنے خامدوں کے لیے اتنی خدمت گزار ہیں، تو آج ہم اپنی بیٹی کی بہن کی یہ تربیت کریں کہ نہیں تیرا کوئی حق نہیں ہے کہ تو ایسے کرے، کوئی بات کرے تو اس کو کہنا مجھے نکرانی رکھ کے دے۔ ایسی تربیت کریں گے تو گھر اجڑ جائیں گے، پھر ان گھروں میں کبھی آبادی نہیں آئے گی، خوشی نہیں آئے گی۔ خوشی تبھی آئے گی جو تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو تربیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، وہی تربیت ہم اپنی بیٹیوں کی کریں گے تو گھروں میں سکون آئے گا۔ خدمت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ماں عائشہ صدیقہ یاد آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری، وہ فرمایا کرتی تھی یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اگر تم اچھے طریقے سے یہ جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خدمت تمہارے خامدوں کی تمہارے ذمہ کی ہے، تو جب یہ بیچارہ سارا دن کام کاج کر کے آئے گھر کے اندر، تو تم اس کے پاؤں کے اوپر پڑی ہوئی مٹی کو اپنے چہرے اور رخسار کے ساتھ صاف کر دو کہ میرے خامد نے میرے لیے، کس کے لیے مرد اتنی محنت کر رہا ہے، گھر میں کون ہے، بیوی اور بچے ہی ہے نا، ان کے سکون کے لیے یہ سارا دن جو ہے مشغول رہ کے مصروف رہ کے واپس آیا۔ ماں جی فرماتی ہیں اگر تم اپنے خامدوں کے پاؤں پہ پڑی ہوئی گرد و غبار کو اپنے چہرے کے رخسار کے ساتھ صاف کر دو، اللہ کی قسم تم پھر بھی خامد کی خدمت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شادی سے انکار کرتی ہے، شادی کے جب اس کہا جاتا ہے تو مانتی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اسے پوچھنے لگے، وہ فرمانے لگے اللہ کے رسول شادی کے لیے میں تیار ہوں، لیکن آپ مجھے صرف یہ بتلا دیں، میں تو دیکھ رہی ہوں اللہ نے خامدوں کو کتنا زیادہ جو ہے فضیلت اور مرتبہ عطا کیا ہے، میں شادی کرواؤں تو شادی کروانے کے بعد کتنی خدمت میرے ذمہ لگے گی، جو میں کروں گی تو اپنے خامد کے حقوق ادا کروں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ایک ایک بات بتاؤں تو لمبی ہو جائے، میں جوامع الکلم ہوں، مختصر بات کر کے سارا مسئلہ سمجھا دینا یہ پیغمبر کی خوبی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے وہ جوامع الکلم میں سے یہ کلمے ارشاد فرمایا لو انسال من خراہ دمن او کیحن، اللہ نہ کرے کہ تیری زندگی میں تیرے خامد پر یہ حالات آ جائیں، وہ بیمار ہو جائے اور بیماری اس قدر زیادہ ہو جائے کہ اس کی ناک بہہ رہی ہو، اور ناک سے عام ناک نہیں بلکہ دمن او کیحن، پیپ اور ریشہ وہ بہ رہا ہو، ناک زخمی ہے تو بیوی ہے آگے بڑھتی ہے روئی اور کپڑا لے کر اچھا میں اس کو صاف کر دوں، پھر سوچ آتی ہے نہیں شاید اس کے ساتھ بھی اس کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا، وہ اس ناک کو اپنی زبان کے ساتھ صاف کر دے، مَا أَدَّتْ حَقَّا، اللہ کی قسم اب بھی اس عورت نے اپنے خامد کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا۔ ذرا غور کریں یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایسے نہیں جنت کے 8 دروازے کھل جانے، تو روزے دار بھی ہے، تو تہجد گزار بھی ہے، تو حاجت بھی ہے، عمرہ کرنے والی بھی ہے، دنیا کی ہر عبادت کی خوبی تیرے اندر ادم درجے کی ہے، 8 دروازوں سے آوازیں پڑ رہی ہوگی اللہ کی بندی آجا، تو نے دنیا میں اپنے خامد کو اتنا خوش کیا ہے، اب رب تیرے لیے ایک دروازہ کیسے خاص کرے۔ اگر روزوں پہ نظر پڑتی ہے تو لگتا ہے سب سے بڑی روزے دار تو ہے، اگر نمازوں پہ نظر ڈالیں تو لگتا ہے سب سے بڑی نمازی تو ہے، اگر حج عمرے کی طرف جائیں تو لگتا ہے سب سے زیادہ بیت اللہ کے چکر لگانے والی تو ہے،
اگر دیکھوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی تو سب سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ پہ تو ہے. میں نے تو زندگی میں کچھ نہیں کیا. کمواری ہوتی تو زیادہ نمازیں پڑھتی تھی, زیادہ روزے رکھ لیتی تھی. کمواری ہوتی تو زیادہ حق ادا کرتی تھی, اللہ کے حقوق اللہ میں زیادہ پابندی سے عمل کرتی تھی. شادی کے بعد تو حقوق اللہ بڑے مختصر رہ گئے, صرف فرضی نمازیں, فرضی روزے رہ گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ خدمت اور اطاعت کا ایسا درس دیا ہے, فرمایا جب یہ عورت کے اندر آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے لیے جو ہے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیتے ہیں. حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, میری پھوپھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ حاجت اور ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی بات سنی, واپس جانے لگی. آپ نے روکا, فرمایا اللہ کی بندی تیری شادی ہوئی ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے خامد کی کتنی خدمت کرتی ہے؟ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج تک یہ کوشش کی ہے کہ میرا خامد کبھی میرے پہ ناراض نہ ہو, خوش ہو, اتنی خدمت کرتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب جا کر تو نے زیادہ غور کرنا ہے کہ تو نے اس کو کتنا راضی کیا ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا جنتک و نارک, اللہ نے اسی خامد کے اوپر تیری جنت جہنم کا فیصلہ کر دیا. اسی خامد کے اوپر اب تو کتنی بڑی جنت چاہتی ہے, تیرا خامد تجھ پہ کتنا راضی ہے. اگر تو تیرا نام سنتے تیرے خامد کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, خوشی سے چہرہ کھلکھلا جاتا ہے. اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت دی ہے. جیسے میں نے پہلے خطبے میں اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو آقا نے کیا فرمایا؟ عائشہ. یہاں بیوی سے محبت اظہار کرنے کا سبق ملتا ہے, وہاں یہ بھی ملتا ہے کہ اس بیوی نے خوشی اتنا کیا ہے کہ محبت کی سب سے زیادہ حقدار, انعام کی سب سے زیادہ حقدار ہے تو یہی اللہ کی بندی ہے. اگر تو یہ معیار ہے تو نے اپنی بڑی اعلیٰ جنت تیار کر لی ہے. لیکن اگر ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا, نکتہ چینی, بات پہ طنز, بات پہ جو ہے خامد کے لیے پریشانیاں, بات پہ تانے, اگر یہی نظام چل رہا ہے تو پھر تو سمجھ کہ اپنی جنت کی ایک اینٹ کر کے تو گراتی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ تیرا وقت زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور تو نے رب نے تیرے لیے جو یہ جنت تعمیر کر کے تجھے دی تھی تو نے اپنے ہاتھوں سے اس کو گرا لیا. اس پہ ذرا غور کر. اس لیے اطاعت اور خدمت کا جو جذبہ ہے اپنے اندر یہ پیدا کریں. چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ, جب یہ مرد غائب ہو, کہیں چلا جائے تو یہ اس کی حفاظت کرے. عورت کی ذمہ داری میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ مرد کی حفاظت تین چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے. نمبر ایک, اس کے گھر کی حفاظت کرے, مال کی حفاظت کرے, اس کی چار دیواری کی حفاظت کرے. نمبر دو, اپنی عزت کی حفاظت کرے, یہ خامد کی حفاظت ہے. اور نمبر تین, خامد کے بچوں کی حفاظت کرے. یہ تین حفاظتیں جو عورت کرتی ہے اللہ کے ہاں یہ مرأۃ الصالحہ ہے, یہ گھر میں سکون پیدا کرنے والی عورت ہے. یہ اپنا کردار پیش کر رہی ہے کہ یا اللہ اس گھر کے اندر سکون چاہیے مجھے. تو سب سے پہلے اپنے گھر کی حفاظت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اللہ کی بندیوں, تم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ تم اس مرد کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دو جس کو تمہارا خامد ناپسند کرتا ہے. عورت کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. ہمارے پاس کتنے جھگڑے اس وجہ سے آتے ہیں, طلاق ہو گئی, اب صلح کرنا. اچھا بھی مسئلہ کیا ہے, طلاق کیوں ہوئی ہے؟ وہ جی اس کا کزن بڑا گھر میں آتا ہے. میرا تو وہ بھائی ہے. تیرا وہ بھائی ہوگا, شریعت نے اس کو بھائی نہیں قرار دیا. میرے آپ کے ذہن سوچ میں وہ بھائی ہوگا, چاچا زاد, خالہ زاد. شریعت کی روح سے وہ غیر محرم ہے, اس کے لیے
اجازت نہیں ہے اللہ کے خامد جو ہے وہ خوش ہو کر اجازت دے. گھروں میں سکون برباد اس وجہ سے ہوتا ہے. جی یہ میرے ابو کا دوست ہے, یہ ہمارا ماموں بنا ہوا ہے, یہ ہمارا جو ہے چاچو بنا ہوا ہے, یہ پھٹے ہیں ہمارے معاشرے میں لڑائیوں جھگڑوں کے لیے سبب ہے. اللہ کے پیغمبر نے مرات الصالحہ اور گھر کا حسن اس کو قرار دیا ہے. فرمایا کسی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس عورت کو, اس مرد کو اجازت دے جس کو اس کا خامد ناپسند کرتا ہے. اسی طرح گھر کی حفاظت میں عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھر سے نکل کے کسی اس گھر کے اندر داخل ہو جائے جس گھر میں اس کا مرد اس کو ناپسند کرتا ہے. جس طرح اپنے گھر میں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں, اسی طرح کسی ایسے گھر میں بھی جانے کی اجازت نہیں جس کو اس کا خامد ناپسند کرتا ہے. اسی طرح اس کے مال کی حفاظت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خامد کی مال کی حفاظت کرتی, اس کو ضائع نہیں کرتی, لیکن وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمسایہ جو ہے یا میرا عزیز رشتہ دار یہ حقدار ہے, اس کا حق ادا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مال خرچ کر دیتی ہے. ضائع کرنا مقصود نہیں ہے, حفاظت مقصود ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خامد کے مال سے خرچ کرنے پر بھی اس کو صدقہ کا ثواب جو ہے وہ ادا کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر یہ مال چرا کر, اہم یہ بیماری ہوتی ہے, اچھا جتنے بھی میکے بڑے مالدار ہو نا, یہ بیٹیوں کو بس ہمارے معاشرے کچھ نہ کچھ, بھائی ہے اس کو پکڑا دیا, بہن آئی ہے اس کو تھما دیا, ماں آئی ہے اس کو کوئی چیز لپیٹی پکڑا دی, ایسے سیاپے ڈالے. اچھا خامد کو پتا چلے نہ چلے, ساس کو پتا چل جاتا ہے, سسر کو پتا چل جاتا ہے, بڑے بھائی کو پتا چل, وہ پھر گھر میں ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, لو جی میرے ماں باپ میرے بیٹے جو ہے نا وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلے حکم دیا ہے. حتیٰ کہ صحیح البخاری کی ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کا اپنا بھی مال ہو تو اس کو وہ بھی خرچ کرتے ہوئے اپنے خامد کو مطلع کرنا ضروری ہے. اپنا مال ہو, اپنا کاروبار ہو, پھر بھی خامد کو اطلاع کرے کہ بھئی یہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں, فلاں جگہ فلاں شخص کو دینا چاہتی ہوں. اس کے ساتھ گھر کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے, جو ہے خرابیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح اولاد کی حفاظت کرے, جو ذمہ داری ہے. حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جو والد تھے وہ ایک فوجی لشکر میں چلے گئے. بڑا طویل واقعہ ہے. جاتے ہوئے 1000 درہم کے قریب جو رقم ہے وہ اپنی بیوی کو پکڑا گئے. اچھا وہاں گئے, جہادی لشکر سے جہادی جو قافلہ تھا اس سے بچھڑ گئے اور تقریباً کوئی 35 سال کے بعد واپس لوٹے. جب واپس آئے تو گھر میں امام عطا رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. تو وہ جو ہے بزرگ گھر میں داخل ہونے لگے, گھر کی شناخت تھی. حضرت عطا نے روک دیا, فرمایا نہیں. اب وہ پریشان کہ گھر میں یہ جوان آدمی کون ہے. جب گئے تھے تو بیوی حاملہ تھی. اب رات ماں نے جب یہ منظر دیکھا باقی کہنے لگی عطا چھوڑ دے اس کو, اندر آنے دے. جب اندر آنے دیا, صبح کا وقت ہوا تو رات جو ہے ابو رباح رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتلا وہ جو تجھے میں پیسے دے کر گیا تھا وہ کہاں خرچ کیے. فرمانے لگی اب تو سو جا, حساب صبح دوں گی. صبح اٹھایا, نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں بھیجا. وہاں امام عطا رحمۃ اللہ علیہ جمع غفیر ہے اور وہاں درس ارشاد فرما رہے اور لوگ باتیں کر رہے اور آنکھوں میں اشبار ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا بیٹا بھی کہیں ایسا عالم ہوتا. کیسا مجمع لگا ہوا ہے فجر کے وقت میں, لوگ حدیث کا علم لے رہے ہیں. واپس گھر پلٹے, فرمایا میرے پیسے تو نے کہا تھا صبح حساب دوں گی. فرمایا کہ وہ جو مدینے کے پیغمبر کے منبر پہ بیٹھ کے درس حدیث دے رہا تھا, اس وہ بچہ اللہ نے تیرے جانے کے بعد مجھے دیا تھا, سارا پیسہ اسی پہ لگا دیا. یہ ہے اپنے خامد کے مال کی حفاظت کرے, اس کی اولاد کی حفاظت کرے, اس کے گھر کی حفاظت کرے, پھر گھروں میں سکون آتا ہے, برکتیں آتی ہیں. اپنی عزت کی حفاظت کرے. اللہ نے جس کا حرم تجھے بنا دیا ہے اس کا حرم رہ کر زندگی بسر کر. اللہ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گھروں میں یہ حسن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر ان الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. آج کے خطبہ جمعہ میں عورت کی ذمہ داریاں گھر کو حسن بخشنے کے لیے جو نبی علیہ السلام نے قرار دی ہے. نمبر 1 کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرے، کردار پیش کرے تو اس کا یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے خامد کو خوش کرنا ہے اور حد الوسع وہ اس پر محنت کرے کہ میرا خامد کسی طریقے سے میرے پر خوش ہو جائے. اس کے بعد میں نے اپنے خامد کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کسر جو ہے وہ نہیں چھوڑے. خدمت حد سے بڑھ کر کرے اور اس کو اجر اور ثواب سمجھ کر جو ہے خدمت کو سر انجام دے. اور اس کے بعد یہ اپنے خامد کے گھر کی، مال کی، اولاد کی اور اپنی عزت کی اس لیے حفاظت کرے کہ یہ میرے خامد کی امانت میرے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے امانتوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. جب عورت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لے گی اللہ کی رحمت سے گھروں میں سکون آئے گا، بہاریں آئیں گی، برکتیں آئیں گی. حاسدین کا حسد، شریروں کا شر، شیاطین کی شرارتیں پھر کسی کام نہیں آئیں گی. کام کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بحیثیت مرد ہمیں اپنے کام اور بحیثیت عورت اپنی بیٹیوں بہنوں کو یہ کام سر انجام دلوانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے.